پی ٹی آئی پر پابندی، کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے خطرات و خدشات۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں پی ٹی آئی اور اس کی سینئر قیادت کو نقصان پہنچانے کے تمام تر اجزاء شامل ہیں۔ اب زیادہ تر انحصار حکومت پر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کتنی سختی کے ساتھ کارروائی کرنا چاہے گی۔ تاہم عمران خان اور ان کی پارٹی کی قسمت کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اگر حکومت غیر متزلزل رہی تو الیکشن کمیشن کا مقدمہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین پر تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہے اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے خلاف کئی دیگر آئینی، فوجداری اور دیوانی نوعیت کے مقدمات کھل سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سیاسی اور قانونی حلقوں میں جن ممکنہ کیسز کے اندراج پر بحث ہو رہی ہے، ان میں ممنوعہ فنڈز کی ضبطی، انتخابی نشان واپس لیے جانے، پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان کی نااہلیت جیسے نتائج شامل ہیں۔ تاہم ان کیسز کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف فوجداری نوعیت کے مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں، جن میں منی لانڈرنگ، نامعلوم بینک اکاؤنٹس رکھنے اور دشمن ملک کے شہریوں سے پیسے لینے وغیرہ جیسے مقدمات شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک، نیب اور پولیس کو بھی ان کیسز کی تحقیقات کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں عمران خان کے خلاف جو بات زیادہ سنگین ہے وہ انہیں نااہل قرار دلا سکتی ہے، اور یہ بات فیصلے کے پیرا نمبر 50 میں لکھی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین 2008-2009 سے 2 دسمبر 2013 تک فارم 1 جمع کراتے رہے، اور الیکشن کمیشن نے جب اسٹیٹ بینک سے مالی گوشوارے یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ حاصل کیے، دیگر دستیاب ریکارڈ کے ساتھ ان فارمز کو پرکھا تو معلوم ہوا کہ اس فارم میں بڑے پیمانے پر غلطیاں تھیں۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو عمران خان پاکستان کے قوانین کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام ہوئے ہیں۔ فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ 2 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کھولے گئے تو عمران خان کی درخواست پر تھے، لیکن الیکشن کمیشن کو ان اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ایک اکاؤنٹ ڈالر اکاؤنٹ تھا جو حبیب بینک لمیٹڈ اسلام آباد میں کھولا گیا، جس کا ٹائٹل پی ٹی آئی تھا۔ اس اکاؤنٹ سے $51,750 نکلوائے گئے، جبکہ $51,750 اسی اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے تھے۔ دوسرا اکاؤنٹ پاکستانی کرنسی میں ایچ بی ایل اسلام آباد سیوک سینٹر برانچ میں عمران خان کی ہی درخواست پر کھولا گیا تھا۔ اس اکاؤنٹ سے 84.141 ملین نکلوائے گئے، جبکہ 86.890 ملین جمع کرائے گئے تھے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان نے جانتے ہوئے اور مرضی سے غیر ملکی کمپنیوں اور غیر ملکی شخصیات سے ڈونیشن وصول کیا، اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا ہے کہ بتائیں کہ پارٹی کے ممنوعہ فنڈز ضبط کیوں نہ کر لیے جائیں۔ فنڈز کی یہ ضبطی الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ پی ٹی آئی کو تحلیل کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں فیصلے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی پارٹی کو تحلیل کا کیس دائر کر سکتی ہے۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ کوئی بھی نجی درخواست گزار یا پھر حکومت خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے عمران خان کی نااہلی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔